السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله امام زمانے کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يهن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد عزیزان صحت الشہداء خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو سکیں آپ سننے میں ہم کرنے میں اور یہاں کے جو بھی لوگ اپنی ڈیوٹی انجام میں انجام دے رہے تھے وہیں پر چاہے وہ خیر العمل ورکنگ کمیٹی اور پی جے پی ٹریول کے شکر گزار ہیں کہ بہرحال انہوں نے یہ فرش اعضا کا اہتمام کیا اور علماء اکرام کو بہرحال یہ وسیلہ قرار دیا کہ آپ تک اس اذکار کو پہنچا سکیں اصل ہدف ان مجالس کا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام تک پہنچنا ہے اور اگر ہر وہ زحمت محنت ہو لیکن اگر وہ امام تک نہ لے کے جائے تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے گڑبڑ جو ہوتی ہے وہ اسٹرکچر میں ہوتی ہے بلڈنگ آپ اوپر سے مہنگے ٹائل لگا لیں مہنگا کلر کر لیں لیکن بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے اب میں آج تھوڑا لگا رکھوں گا کل مجھے لوگوں والا بہت آپ نے غصہ کر دیا تو بہرحال وہ انسان کے اختیار میں بہت سے معاملات نہیں ہوتے ہیں حالات ایسے ہیں کسی کو تو بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہی ہے ورنہ اگر آپ صرف آہستہ آہستہ بات کر کے چلے جائیں تو پبلک بھی آہستہ آہستہ ہی رہتی ہے پھر وہ تو یہ تو ہمارے ائمہ کے اقوال بھی ہیں قول بھی ہے کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو لیکن بات اچھی ہو ہمارے ہاں تو فارمولہ الگ ہو گیا کہ ایک اچھی بات کہی باپ بھی جو کچھ بھی کہتے رہے کیونکہ ایک اچھی کہی تھی تو یہی جو ہے نا وہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اصل میں یہ فریب میں رکھا گیا ہمیں اچھا ہر آدمی کے اندر جذبات ہیں محبتیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک محبت اور جذبات سے ایک جگہ بلاؤں
میری وجہ سے تھوڑی آئیں گے، اس کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے آپ آئیں گے۔ اب آپ کو بلاؤں کسی وجہ سے اور پھر کام کچھ اور کراؤں، تو اب آپ بولیں اب تو میں آ ہی گیا ہوں، بار بار آپ کو وہی کہتا رہوں۔ ہوا ہمارے ساتھ یہی ہے اصل میں، جو الفاظ، جو شخصیتیں ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ان کے نام پر ہمیں بلایا جاتا ہے۔ امام کی مجلس ہے، مولا کا ذکر ہے، مولا کی مدح ہے، مولا کی شان ہے، مولا کے فضائل ہیں، انہی کے نام پہ بلایا جاتا ہے۔ بلایا انہی نام پہ جائے گا، کام کیا کروایا جائے گا؟ اب اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے، کیسے سمجھیں کہ جو ہمیں مولا کے نام پہ بلایا جاتا ہے، یہ واقعاً مولا ہی کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ہم اتنے سادہ ہیں، ابھی ویسے آپ کو بولیں آج نیاز میں حلیم ہے، ویسے ہمارے پاس مثالیں بھی تو یہی ہے نا عزیزان محترم، اور کیا دوں میں آپ کو مثالیں؟ جیسا آج نیاز میں حلیم ہے، ویسے آج پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، نیاز میں حلیم ہے مثلا۔ اب آپ وہاں آئے اور آپ کو نیاز میں جو ہے وہ چنا بریانی کھلا دی مثلا، آپ بولیں گے یار بلایا تو حلیم کے لیے تھا، اچھا یہاں آپ کھائیں گے صحیح کیونکہ نیاز ہے، منع تو نہیں کریں گے، لیکن اندر سوال ضرور آئے گا، ہاں۔ لیکن جب ذکر کے لیے بلایا جائے، وہاں خیال بھی نہیں آتا کہ بھائی بلایا کیوں تھا، کیا سنا کے بھیج رہے ہو، وہاں نہیں آئے گا، کیوں؟ کچھ بھی کہہ دیا، مولا کا ذاکر۔ اسٹرکچر کا مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم۔ بہرحال میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور آپ بہترین مجمع جو ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، باہر پوری دنیا میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ انچولی میں یہ پڑھ کیسے لیتے ہیں جا کے سب کچھ کیونکہ وہ دنیا واقف ہے انچولی سے، دنیا جانتی ہے۔ تو عزیزان محترم بہرحال ہماری مجلس میں انچولی کم، باہر زیادہ آتا ہے اصل میں، مسئلہ یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ انچولی ہی کے لوگ مجلس کرواتے ہیں، وہی سارا انتظام کرتے ہیں، وہی گلیاں بند کر دیں ہم تو محلے میں داخل نہیں ہو پائیں گے، لیکن مجمع سارا وہی ہے۔ گفتگو مسئلہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، تشنگی ہے، سننا چاہتے ہیں، کوئی کہے آ کے بس۔ بات اصل میں دیکھیں اسٹرکچر کا ہے، امام تک کیوں نہیں پہنچ پائے لوگ تاریخ میں؟ ظاہراً اچھے بھی تھے، بہترین لوگ تھے، چھٹے ساتویں امام کا وہ خاص صحابی کہ جس کے پاس سارا سہم امام تھا، یعنی سارا وجوب جتنے بھی پیسہ تھا سب اس کے پاس، سب اس کے پاس ہے، امام شہید ہو گئے، پھر جو ہے وہ امام دوسرے امام تعین ہو گئے کہ یہ امام ہے، نہیں مانا، اتنے قریب تھا، اتنا تو ہوگا نا، امام جب کسی کو پیسے دے رہے ہیں کہ رکھو، کتنا ہوگا اس کا اعتبار، کیا ہوگا اپنے امام میں، لیکن اس وقت تک تھا، لیکن جب زمانے کا دوسرا امام آیا تو وہاں مسئلہ کیا ہو گیا، ساتھ نہیں دے پایا۔ امتحان اپنے زمانے کے امام سے ہے۔ ابھی اگر بہت سارے میں ائمہ کے فضائل بیان کروں، آپ خوش بھی ہونے بھی چاہیے، واہ بھی کریں، لیکن اگر وقت کے امام کا ساتھ نہ دے پائے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ امام بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے جد کے تو فضائل پہ تم واہ کرتے ہو، میرے لیے قدم نہیں بڑھایا جا رہا تم سے۔ مسئلہ اسٹرکچر کا ہے کہ ہم ذہنوں کی تیاری کیسے کر رہے ہیں، یعنی کیا ہم وہ ذہن بنا رہے ہیں کہ جن ذہنوں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس پر الہام ہو اور وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قدم آگے بڑھا سکے۔
کیا ہم معاشرے کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یا نہیں؟ یا ہمارے ہاں بالکل ذہن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ اصل تو یہ جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا عمل انجام ہوگا، کیونکہ جیسا آپ کا ارادہ ہے ویسی آپ کی شخصیت ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ضعیف ہے، اگر آپ کا ارادہ دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، آپ کی پہچان ہی یہی ہے، آپ کی قیمت ہی یہی ہے۔ میں نے نہیں فرمایا ہے، مولا متقین نے فرمایا ہے کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔ اب میرا ارادہ کیا ہے آج زندگی میں، میرا دنیا کیا ہے؟ یہ میں اپنی قوم کی تربیت، بہرحال جس کے پاس ایک تربیت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ آتے اس لیے کہ آپ امام کا ساتھ دیں۔ امام کا ساتھ دینا یعنی کیوں؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ کے اندر کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہے سوائے معصومین کے؟ بھائی معصومین کے سوا کوئی سچا نہیں ہے، انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان کا ساتھ کیسے دے؟ کربلا یہی بتاتی ہے کہ ساتھ پہنچنا کتنا مشکل تھا، اور جو ساتھ پہنچا وہ کیسے پہنچا، اور پھر جو پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کربلا یہی ہے، میت کو بتا رہی ہے۔ امام نے بھی جو 4 شرائط بتائیں اس میں سے آخری شرط یہی تھی، مانا، یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ۔ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سب کچھ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے، دنیا سے محبت نہیں، مال لٹانا چاہتے ہو، سب کچھ ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اب ہم اپنی طرف دیکھیں، اصل میں ہمیں اپنی طرف دیکھتے ہیں تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مولانا جتنی باتیں کرتے ہیں وہ تو کسی اور کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، دولت ہو خدا کی راہ میں، طاقت ہو خدا کی راہ میں، سب کچھ ہے خدا کی راہ میں، لیکن امام کا ساتھ نہ ہو پائے۔ امام کا ساتھ کیسے ہوگا؟ اپنے وجود سے ہجرت کرنی پڑے گی امام کی طرف۔ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی اپنے نفس کو پامال کر کر امام تک پہنچنا پڑے گا۔ اب نفس کی خواہشات ہر شخص کی الگ ہیں۔ اگر آپ اس مشینری کو کہ جو نفسوں کی تربیت کرے اور نفوس کو ان کی اچھی شکل میں لے کر آئے اور پھر روح کو کمال پر پہنچائے اور پھر یہ روح پرواز کرے، اور اس کی پرواز ایسی ہو کہ یہ بدن کو اڑا کے لے جائے، مشکل بات کہہ دی شاید۔ میٹا فزکس کی باتیں کر رہا ہوں، میرے خیال میں ہے تو ویسے میٹا فزکس ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، وقت کے امام کے اصحاب کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ جب آواز آئے گی تو یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، یہ ایک قدم بڑھائیں گے، یہ مدینہ میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ یہ امام کے صحابیوں کی خصوصیت میں سے ہے، حدیث ہے۔ یہ اشارہ کریں گے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے یہ خصوصیت؟ امام کے اصحاب کے لیے۔ اب ہم فوراً کہہ دیتے ہیں مولانا ہم کہاں، 313 کہاں، فوراً سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہم وہی کر رہے ہیں کہ جو کربلا میں جب امام بلا رہے تھے، ہم کہاں بولا؟ ایک شخص امام سے کیا کہتا ہے کہ مولا میں کربلا آ بھی جاؤں نا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تاریخ عبرت ہے عزیزان محترم۔ یعنی کیا؟ یعنی میں آ بھی جاؤں تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہاں، 313 کہاں؟ کسی نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ 313 نہیں ہو سکتے؟ کوئی حدیث ہے؟
کیوں نہیں ہو سکتے آپ 313؟ اب یہ جو روح ہے، بدن کیا ہے؟ مرکب ہے کس کا؟ روح کا اور جسم کا، مادے کا۔ بدن مادہ ہے، روح عالم دوسرا ہے، عالم تجرد سے آئی ہے، وہ بالکل الگ کیفیت رکھتی ہے۔ دونوں جڑے ہیں انسان بنا، ورنہ روح نکل جائے مردہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہے، ہل ہی نہیں سکتا۔ روح اس کی مشینری ہے، سمجھ لیں جو اس کو چلاتی ہے، لیکن دوسرے عالم کی ہے، اس کو بلند کرنا ہے۔ یہ جتنی طاقت میں آئے گی اتنا بدن سے آزاد ہو پائے گی۔ اب یہ کہاں طاقت میں آئے؟ اسے کون طاقتور بنائے گا؟ کون اس کی طاقت کی خوراک دے گا؟ یہ مجلس ہی دے گی، اور کہاں دے گا؟ اور کون سا درس ہے آپ کو دنیا کے اندر؟ لیکن اگر آپ اس مجلس سے آپ کو نہ روح کو جانتی ہوں، نہ ہجرت کو جانتی ہوں وجود سے، پھر آپ بولے کہ کیا مجلس تھی، یہاں سے کھڑا ہوا وہاں تک کھڑا ہو کے داد دے رہا تھا، روح کہاں گئی؟ روح تو دب گئی۔ عزیزان محترم، بہرحال بات تھوڑی سی سخت ہے، لیکن یہ سختی کل آسانی پیدا کرے گی۔ ہجرت دینی پڑے گی روح کو، کمال پہ پہنچنا پڑے گا۔ امام کی میت آسان نہیں ہے، امام کے ساتھ جانا معنا یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی نفسوں کو تباہ کرنا پڑے گا، اپنی ہر خواہش مارنی پڑے گی۔ جو امام کہے اب اس کی عادت کیسے ڈالوں گا میں؟ کیسے عادت ڈالوں گا؟ کیسے ان عہدوں کو پورا کروں گا جو امام چاہتے ہیں مجھ سے؟ ظاہر ہے اس کے لیے مجھے محنت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے۔ کہ چند دنوں سے میں آپ کو اس کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آپ ایک سی وی دیں کہ کہیں نوکری ہو، یہ ایجوکیشن ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کو کمپیوٹر آتا ہے، اس کو ٹائپنگ آتی ہے، اس کو انگلش آتی ہے، سی وی بھاری ہوتی رہتی ہے۔ امام کو جو سی وی جائے گی اس میں یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی ضروری ہے۔ امام اس میں دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا ماننے والا، یہ نماز اول وقت پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا رات کو بیٹھا ہوا نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب امام نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ آپ کس سے چھپائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، امام کو تو نہیں دے سکتے دھوکہ۔ امام کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے علماء کے واقعات ہیں کہ جہاں انہوں نے امام سے جو ہے وہ مدد مانگی اور امام کی توسل کیا، اور امام پہنچے اور امام نے یہی کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے احوالات سے بے خبر ہیں؟ شیخ مفید کو جو امام نے وہ قطعی اور خط لکھا تھا، اس پہ شیخ مفید کو یہی کہا کہ ہم تمہاری حالتوں سے واقف ہیں، اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے تو دشمن تمہیں نوچ لیتا۔ یا تو عزیزان محترم، خوب یہاں روح کو خوراک چاہیے، روح کو اس قابل کریں۔ کربلا جو پہنچے، وہ دنیا جو تھا وہ تو چھوڑ کے آئے تھے، سب کچھ جو ان کے پاس تھا سب انہوں نے رہا کر دیا، خود پہنچے ہیں۔ کوئی اپنے ساتھ ساز و سامان بہت نہیں تھا، تلوار تھا، گھوڑا جس کے پاس تھا، بس وہی سامان لے کر آئے۔ مگر کیوں اتنے طاقتور تھے؟ کیا چیز تھی جو انہیں روک نہیں پاتی تھی؟ کیا چیز تھی جس نے ان کو جانے نہیں دیا وہاں سے، جبکہ سارے مقامات دکھا دیے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مولا امام سے کہا، مولا جس طرح آپ کے جد
مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد اپنے صحابیوں کو راز بتائے، بہت سارے اسرار بتائے، آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ تو امام نے فرمایا تم ان اسراروں کو تحمل نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے جد کے صحابی تھے جن کو راز بتائے گئے، انہوں نے ان رازوں کو تحمل کیا ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو کچھ راز بتائے تھے بس، اس کے بعد سے کیوں؟ تحمل نہیں ہے۔ کون سی بات ہم تمہیں بتائیں تم لوگوں کو بتا دو؟ اسرار، یہ اسرار ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں آئے۔ اس لیے بعض اوقات ہم لوگ خامخواہ بھی انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب، فیس بکوں پہ، واٹس ایپ پہ اور دوسروں سے بحث نہیں کیا کریں بہت سارے معاملہ، یہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں بڑی پاکیزگی چاہیے، بڑی طہارت چاہیے، نگاہ کرم چاہیے، لطف چاہیے، ایک اشارہ چاہیے کہ ذرے کو ذرہ نواز بنا دیتے ہیں یہ، وہ ایک نگاہ بوترا ہو کہ ذرہ بھی جو ہے وہ ذرہ نواز بن جاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ طالب علم کا کہ زری سے مولا کائنات کی پکڑ کے کہ مجھے کچھ علم دے دیں، مجھے کچھ علم دے دیں، اور گریہ کرتے کرتے وہیں آنکھ لگ گئی۔ تو امام آئے اور امام نے اسے بسم اللہ پڑھا دی۔ اب بسم اللہ پڑھی، علم اتنا کہ اب باہر نکل رہا ہے وجود سے۔ صبح اپنے استاد کی جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور درس دینا شروع ہو گیا، درس دیے جا رہا ہے۔ ایسے میں استاد آیا، استاد نے جب دیکھا تو استاد نے کان میں جا کے بتایا کہ جس نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمدللہ سکھائی ہے۔ اب یہ اللہم صلی علی محمد، اب یہ اسرار ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، ابھی سب کو تھوڑی بیان کیے جاتے ہیں عزیزان محترم، مگر علم ایسا ہے، یہ علم نہیں، یہ نور ہے، یہ جس کے دل پہ خدا چاہتا ہے اتار دیتا ہے، اور جب یہ اترتا ہے تو پھر وجود پھٹنے لگتا ہے اور ظہور کرتا ہے۔ یہی ظہور علم کا ہے کہ جس کی آج ہمیں روشنائی نظر آ رہی ہے۔ اصل نور کہ جس سے یہ زمین روشن ہے وہ امام کا نور ہے۔ قرآن بھی جس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو اور ارض کو سب کو ایک اشراق یعنی نور سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن جہاں کہتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ زمین کو حیات دیں گے موت سے، یہاں علماء تفسیر کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت ظہور امام سے ہے کہ لوگ مردہ دل ہو چکے ہوں گے، کفر کی طرف جا چکے ہوں گے، امام کا ظہور قلبوں کو حیات دے گا۔ یعنی یہ نور ہے خوب۔ اب یہ اسرار کو تحمل کرنا اور پھر آگے کی طرف بڑھنا ہے، یعنی امام تک پہنچنا۔ امام کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب یہ امام خود انسان کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ابھی بہت سارے جوان ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں مولانا، ابھی اتنی مجلسوں میں آپ موٹیویٹ تو کر دیتے ہیں، کریں کیا؟ تو دیکھیں اچھا بعض اوقات پوری مجلس پڑھو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 4 کرو، پھر کسی سے ملو وہی سوال کرتا ہے جو 5 مجلسیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، سوال بھی اچھی بات ہے، تشنگی بھی اچھی بات ہے، امام کے لیے تڑپنا بھی اچھی بات ہے، لیکن کام وہی کرنا ہے جو امام چاہتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ رابطہ کریں امام سے گفتگو کریں، امام سے توسل کریں، شب میں اٹھیں تھوڑی دیر امام سے باتیں کریں، خود آپ کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ لیکن اب کل کو آگے صبح آگے یہ نہیں بولیے گا کہ گھر والوں کو میں وہ کر رہا ہوں، کہہ رہا کیوں؟ مجھے امام نے کہا ہے،
اب ایسا بھی نہیں کر دیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے خود پریکٹس کریں. اگر عمل میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ روح بدن پہ محیط ہو جائے گی تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. خود روح معاشرے کو حرکت کرے گی. مشکل بات ہے تھوڑی سی جو میں نے آج کرنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ تھوڑی سی آسان بات ہے بہت ہوگی. عزیزان محترم، ایک روح مضبوط ہو جائے، اگر ایک روح اتنی ہو جائے کہ بدن کی مشکلات نہ رہے، بدن کی سختیاں نہ رہے. سارا مسئلہ کس سے ہے؟ خوراک، شکم، آرام، مسکن، گھر، یہ سب یہی بدن کے حرام ہے نا. اس سے آزاد ہو جاؤ. مگر کیا مطلب پہاڑوں میں چلے جائیں؟ نہیں، یہ تمہارے ہدف کو نہ روکے. اس کو اتنی تقویت دو. کیسے دو؟ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ نجف میں جب بابا ہوتے تھے تو بابا کا وقت مختص تھا، فکس تھا. کیا؟ اس ٹائم پر امام خمینی مولا کے حرم جائیں گے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے. فکس تھا. لوگ اپنی گھڑیاں صحیح کرتے تھے. ایک دن طوفان آیا، بارش. میں نے کہا بابا یہیں سے سلام کر لیں. کہا تم ہم سے یہ لوگوں کی طرح کی زیارت مت چھینو، در و دیوار تک جانے دو. یہی تو گئے در و دیوار تک. کیسے ہو گیا یہ سب؟ کیسے آج پوری دنیا اس ایک شخص کے ارادے کی وجہ سے؟ آسان نہیں یہاں. ہمیں تو تعصب کھا گیا ہے، نہ ہم گفتگو کر پاتے ہیں نہ کچھ کہہ پاتے ہیں. اپنے زمانے کے اولیاء کو پہچانے. اولیاء خدا ہے. آپ تصویر پہ نگاہ کریں. خالی جب فرانس میں تھے تو جمعے کا دن تھا. پورا میڈیا یورپ کا آیا سوال. جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو کہ پورا میڈیا آیا، بڑا اچھا موقع ہے، آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. گو کہ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی میڈیا آئے، صلوات بھیج دیں محمد والے میں. انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آئے. ابھی بھی ہوتا ہے نا، کوئی میڈیا آئے، ٹی وی آئے، بھائی لوگ آئیں پروپوگیشن دیں. تو ساتھ والے انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آ گیا، بڑا اچھا موقع ہے. تو کہا امام خمینی میڈیا والے آئے ہوئے ذرا. امام نے کہا آج جمعہ ہے، آج ناخن کاٹنے ہیں، غسل کا دن ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. اطراف والوں نے بولا اگر روح اللہ یہ ٹائم ہے. جانتے تھے یہ نہیں وہ پہنچائے گا. کس پر توکل تھا؟ اللہم صلی علی محمد یا ارادہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ توکل نہیں. یہ کیا پہنچائیں گے؟ وہ پہنچائے گا. ایک روح. کہ آیت اللہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آقا آپ نے جو کہا ہے کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، اور اگر آج لوگ مر گئے، قتل عام ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا کہا؟ اگر یہ حکم امام زمانہ نے دیا ہو تو پھر فون رکھ دیا. اتنی بڑی موومنٹ بغیر امام کی سربراہی کے کیسے ممکن ہے؟ یعنی کوئی ہے جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہو کرو کچھ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ تعصب کھا گیا ہماری تو قوم کو کہ وہ ایرانی ہے.
اسی تعصب میں ختم ہو گئی قوم. اولیاء خدا ہے، اولیاء خدا. کہ مہمان آیا رات کو اور سو رہا تھا مہمان خانے میں، تو اٹھ گیا. آغا مصطفیٰ ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے برابر میں کسی کا انتقال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا بڑی گریے کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو. کہا یہ کسی کا انتقال نہیں ہوا، یہ بابا ہیں جو روز رات کو ایسے ہی گریا کرتے ہیں. کیوں؟ اور صبح اتنا چہرہ کہ دنیا کی طاقتوں کو اکھاڑ دے گا. بڑے بڑے لوگ آئے اپنے زمانے میں، رشیا اسٹیٹ تھی پوری، آیا بیٹھا خط لکھ کے دیا اسلام قبول کر لو ورنہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کمیونزم ختم ہو جائے گا. کیا ہوا رشیا اسٹیٹس کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہاں سے ہو گیا؟ امام کے ساتھ. جب امام تک پہنچ جاتا ہے امام اسے عالم کھول دیتے ہیں اس کے لیے. یہی تو وجہ ہے دنیا خوب مشورے دیتی رہے، یہ کر لیں یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، امریکہ اتنا طاقتور ہے یہ کر لے گا وہ کر لے گا. کتنے سال ہو گئے انقلاب کو؟ کتنے امریکن پریزیڈنٹ مر گئے؟ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. نہ صرف کھڑا ہوا ہے، پرواز کر رہا ہے. حکومت پھیل گئی ہے. معاملہ خطے کا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب شہید زین الدین جو لشکر علی ابن ابی طالب کا سردار تھا، 25 سال کا جوان ہے، اس زمانے میں فرانس میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر بننے جانا چاہتا ہے. جنگ شروع ہو گئی، دونوں بھائی تھے، جنگ میں چلے گئے. جب لڑکے تھکتے تھے تو کہتا تھا تم کسی ملک کی سرحدوں کے لیے نہیں لڑ رہے، تم جہان کے مستضعفین کے لیے لڑ رہے ہو. دونوں بیٹے گئے، دونوں بیٹے شہید ہوئے، اور ماں نے خطاب کیا کہ اگر میری اور بھی اولادیں ہوتی تو میں اسی راہ میں شہید کر دیتی. عزیزان محترم، مسئلہ امام کے ساتھ ہونے کا ہے. اب اس سے باہر آئے، ہمارے قوم کو جو ہے وہ دھکیلا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو دوسرا سسٹم ہے، دوسرا نظام ہے. دور رکھا ہے ہماری عقلوں کو رشد ہونے سے جان بوجھ کے. اور یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ پیسہ دیا جاتا ہے باہر سے. اسی نظام سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. ڈٹا ہوا ہے کس کے آگے؟ طاغوت، فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت، سب جمع ہو چکے ہیں آج ان کے مقابلے میں. ڈٹا ہوا ہے. اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. جب جنگ تھی تو کہا کہ تھوڑا عزاداری پہ خرچہ کم کریں، جنگ میں پیسوں کی ضرورت ہے. امام نے بولا خبردار، عزاداری پہ جو خرچہ ہے وہ عزاداری پہ ہی ہوگا، جنگ کے لیے اپنا کوئی اور انتظام کرو. یہی عزاداری ہے جو جنگ جتوائے گی. اسی لیے وہ مشہور نوحہ جو آج تک ہمارے جوان بھی کانوں میں گونجتا ہے اس زمانے سے، ہر کے دارت ہوس کربلا بسم اللہ، کہ جس کو بھی کربلا کی ہوس ہے بسم اللہ، آؤ آؤ. کیا پیدا کیا اس نظام نے، کیسے کیسے گوہر پیدا کیا اور آج تک کر رہا ہے. آپ نے تو ایک ہی دیکھا نا، قاسم سلیمانی، ایک ہی نظر آیا نا. یہ 40 سال ایک شخص 40 سال مسلسل اسلام کے لیے زندہ رہا. کسان کا بیٹا تھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا،
دنیا کی اسٹریٹجیز اس کے پاس تھی. پوٹن نے بلایا اسے، رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے، بلایا اس کو، اس سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے سسٹم میں ایک پرابلم ہے، اس کو حل کر دو. جانتا تھا یہی کر سکتا ہے. اس نے بھی کان میں ایک بات کہی، کہا حل کر دوں گا، لیکن ایک کیا کہا، سید علی خامنہئی سے آ کے مل لو پہلے. یہی ہوا، ملنے آیا. جب وہ مل کے نکلا تو اس سے پوچھا کہ کیسا پایا. کہا بہرحال وہ خود تو کمیونزم ہو رہا ہے، لیکن کہا میری وائف جو ہے وہ کرسچن ہے، اور جتنی صفات حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے میں نے اس شخصیت کے اندر پائی ہے. کیوں؟ ایمان کے ساتھ. پوری دنیا آج مشورے دیتی ہے یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، حملہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ڈراتے ہو، انہیں جنگ سے ڈراتے ہو. جو ساری زندگی پیدا ہوتی ہی شہید الشہداء پہ ماتم کرتے ہو، جو یہ کہتے ہو اللہم ارزقنا شہادہ، ہمیں شہادت دے. کیوں؟ ایمان کے ساتھ. عزیزان محترم، بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. ایمان کے ساتھ ہونا کمال ہے، وجود سے نکلنا پڑتا ہے. اب عالم کو پوری جو حرکت ہے، موومنٹ ہے جو ظہور کی طرف، وہ امام خود دے رہے ہیں. اب یہ موومنٹ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم اس موومنٹ میں امام کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں. دشمن یہی چاہتا ہے، طاقت سے یعنی اسلحے سے، پھر پروپیگنڈے سے، پھر سازشوں سے، پھر پیسوں سے. یہ ساری وہ سازشیں ہیں جو یزید نے اپنے زمانے میں کی تھی. تھوڑا سا سن لیں اب کیا کیا اس نے. کیا کیا تھا اس نے؟ ابن زیاد نے کیا کیا جب امام کا نمائندہ کوفہ میں تھا؟ کیا کیا؟ امام کا نمائندہ تھا نا حضرت مسلم. کیا کیا؟ جان کا خوف، گھر جلا دیے جائیں گے، مار دیا جائے گا. جو اسے ہوا، جو نہیں بکا تلوار دو، سونا لو. پھر جاسوس چھوڑے، جھوٹے لوگ بنائے، یہ بولو یہ بولو یہ بولو. آج بھی انہوں نے اس امام کی موومنٹ کو روکنے کے لیے اسلحے کا زور پورے خطے کے اوپر. افغانستان، عراق، جہاں جہاں لگ سکتا ہے وہاں اترو، جہاں جہاں آ سکتے ہو آؤ. سیریا، یمن، لبنان، سب اپنے حصے میں لو. کیوں؟ طاقت دکھائی، فیل ہو گئے. $1 ٹریلین. کیا نتیجہ نکلا افغانستان میں؟ کیا نتیجہ نکلا عراق؟ سوریہ سے کہاں بھگا دیا. لوگ پتھر مارتے ہیں. پھر کیا کرو؟ پروپیگنڈا کرو. دنیا کا میڈیا 99% میڈیا ان کے کنٹرول میں. پورا پروپیگنڈا کرو. کس کے خلاف؟ اسی سسٹم کے خلاف کرو. ہمارے میڈیا کو بھی خریدا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں اس کے اندر. قوم کو بنائے رکھو، میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بنائے رکھو. سیاست دانوں کو آپس میں کرنا کچھ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، ایک یہ مسئلہ ہے، ایک یہ مسئلہ ہے. بھائی کچھ کرو تو صحیح. مگر نہیں، حلال لقمہ ہے ہی نہیں اندر، کیا کریں گے؟ حلال ہے ہی نہیں، حرام سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب جو ہمارے جو ماں اپنے بیٹے کو فوجی بناتی ہے، پائلٹ بناتی ہے، اس کو اس بیچارے نے تو خون دیا سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ملک کی امنیت بچانے کی خاطر. وہ تو دے رہے ہیں، ابھی تک دے رہے ہیں. مگر اندر پھر مولوی آ گئے، فرقہ واریت، نفرتیں، مدرسے. کیا پڑھا رہے ہیں؟ انسان بن رہا ہے کوئی؟ معاشرے کو انسانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے؟ کوئی گفتگو ہوتی ہے کہ قوم کا یہ مسئلہ ہے؟ ہر طرف پیسہ خرچ کرو. یہ پرانی عادت ہے یزید کے نظام کی، یہ نیا سسٹم نہیں ہے.
جو ہم رہے سہے بچے ہوئے تھے ہمیں بھی ڈال دیا اندر. ان کا سب سے بڑا اجتماع یہی ہوتا ہے. یہ کسی نام پہ جمع نہیں ہوتے, یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, یہ مجلس کے نام پہ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کیا کریں؟ امپورٹ کرو, بندے امپورٹ کرو. شکلیں بدلی. پہلے تو علماء سے, نجف اور قم سے دور رکھو انہیں. نجف اور قم سے دور رکھو. کہا انہیں کیا پتا, یہ عزاداری کے دشمن ہے, یہ ہیں, انہیں مولا کے فضائل نہیں پتا. تمہیں پتا ہے مولا کے فضائل؟ تم ذریعوں کو بوسہ دے دے کے بڑے ہوئے ہو. جنہوں نے نجف کی فضاؤں میں سانسیں لی ہوں کہ جس کی ہوا گنبد امیر المومنین سے ٹکرا کے آتی ہے. یعنی اس مقام پر, اس جگہ پر تم کہو گے انہیں کیا پتا. قم کہ جسے چھٹے امام نے کہا کہ غش آل محمد ہے ہمارا, یعنی غنچہ ہے کہ سارے آل محمد وہاں موجود ہیں, اہل بیت. دو عالم کی شفاعت کریں گی وہ بی بی کہ جہاں دنیا کے 110 ملکوں کے طالب علم بلا تفریق رنگ اور نسل علم کے نور کو پوری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں. کہیں قمی کیا بتائیں گے آپ کو, تم بتاؤ گے. اچھا بھائی اب تو لوگ سمجھدار ہو گئے, ٹوپی والوں کو اور واسکٹ والوں کو الگ کر رہے ہیں. پھر کیا کرو؟ امامے امپورٹ کرو. نہیں, اماموں کے ذریعے سے وہی کام کراؤ جو یہ کھڑے ہو کے ذاکر کرتا تھا. ہو رہا ہے یہ. اماموں جانے ہو تو اس پہ مت جائیں, عمل پہ جائیں. بول کیا رہا ہے, کہاں لے کے جا رہا ہے. اس جو موومنٹ ہو رہی ہے امام کی طرف, دو بلاگ ہیں دنیا میں جانے محترم, یا یہ رحمان کا بلاگ ہے یا پھر شیطان کا بلاگ ہے. بس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ بولے نہیں ہمیں اس سے کیا, امریکہ کیا کرتا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے مولانا. تو بھائی وقت یزید کو للکارنا نہیں آتا. نہیں, وہ اس کو للکاریں گے جو 61 ہجری میں تھا. تو پھر تم نے امام کے اقوال سمجھے ہی نہیں. امام نے یہ نہیں کہا تھا, یہ امام نے کہا مثلی لا یواجہ مثلی. یار میرے جیسا اس جیسے کا, اب میرے جیسا قیامت تک جو بھی ہوگا اور اس جیسا جو بھی ہوگا اس کی بیعت نہیں کرے گا. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. جانے محترم وہ للکارو, بتاؤ دشمن کون ہے آج, بتاؤ اصل دشمن کون ہے اسلام کا, کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں, کہاں سے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, کہاں سے سازشیں کر رہا ہے, خطے میں پلان کیا ہے اس کا پورے, کیوں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دل نرم کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. کون ان کے مقابلے میں آئے گا؟ مان لو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے,
یہ قرآن کی آیتیں ہیں؟ وہاں فلسطین میں مار دیا، ظلم کر دیا، کیے جا رہے ہیں، ہمیں تو تھوڑی مار رہے ہیں۔ جب تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے تب بیدار ہوگے۔ کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اچھا ہوا ہم لوگ آ گئے تو کیا مطلب ہے اب کہ ہندوستان کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ؟ کون دنیا کی طاغوت کو گھٹنے ٹکائے گا؟ مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، آل سعود مردہ باد، مردہ باد، آل سعود مردہ باد، آل سعود کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، خوب اب طاقت چاہیے۔ ابھی کیا ہی نام لیں گے، بولیں گے، ابھی کون سنے گا، کیا سنے گا، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ ہمارا تو اپنا وظیفہ ہے، انجام دینا ہے۔ عالم حرکت کر رہا ہے امام کے ساتھ، اگر ہم حرکت کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم اپنی صفوں کو منظم کریں، اپنے آپ کو ہجرت کے لیے آمادہ کریں اپنے وجود سے۔ جب اپنی نفسوں سے ہجرت کریں گے تو امام خود بخود آپ کو پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا ہے۔ یہ ہے، ہم دیکھیں کہ بہرحال یہ اتنا بڑا اللہ نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، یہ ہم حقانیت کی طرف، قرآن اور اہل سنت اور جو سنت رسول ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ جو اہل بیت کی تعلیم ہے وہ ہمارے گھر میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بڑا ایشو جو بہرحال آج کل بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بہرحال میں گفتگو بھی ویسے بھی ہمیشہ کسی نہ کسی شخصیت پہ ہے، کیونکہ امام محور ہے، اور وہ شخصیتیں کہ جو امام پہ آ کے قربان ہوئی، جڑیں، انہی کی خصوصیتیں ہم نے دیکھنی ہے۔ جیسے حضرت علی اکبر ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حور ہیں، زہیر ابن کین ہیں، یہ وہ لوگ تھے، یہ پورے شہداء کربلا، ان کی پوری شخصیتیں، پورا مکتب ہے کہ آج کی جو شخصیت ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ امام کے لیے قربان کیا، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ ہستی کیا کردار ہے۔ جو امام بھی بڑا پلان اسٹریٹجیکل ایک ایک شخص کو لے کر آئے کہ کل کو قیامت تک کی خواتین کے لیے راستہ بتائیں کہ ایسی مائیں پیدا ہوں جو اپنے اون محمد کو امام پر قربان کریں۔ اب مسائل تو بہرحال نام ہی ایسے، یہ تو نام ایسا ہے کہ انسان گریہ کرتا ہے، لیکن اسی بی بی کی توسط سے ایک پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں کو، دیکھیں یہ جو امام کو، چوتھے امام کو جو سب سے زیادہ مشکل تھی شام میں، وہ ان کا غیروں کے مجمع میں آنا تھا۔ اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، غیروں کے مجمع میں آنا امام کو کھا گیا۔ آج اگر انہی کے نام پہ مجلس ہوتی ہے اور فیس بک پہ لائیو ہو رہی ہے، کس کو دکھا رہے ہیں؟ غیروں کا مجمع نہیں ہے، مگر خواتین کی مجلس، خواتین میں رہے، گھر میں ہے، گھر میں رہے، امام بارگاہ میں، امام بارگاہ میں رہے۔ لائیو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کون سمجھائے گا؟ میڈیا کی تعریف کون بتائے گا قوم کو؟ میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کیسے آپ کو استعمال کر رہا ہے؟ بھی خواتین کی تو آواز بھی نہیں جانی چاہیے نامحرم کی تو باہر۔ فضائل ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نابینا گھر پہ آیا رسول خدا کے ساتھ، بیوی نے کہا بابا ایک منٹ چادر اوڑھ لوں، کہا بیٹا نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ ہم کس کو دکھا رہے ہیں یہ مجلسیں؟ آپ ریکارڈ کرنی ہے اپنی جگہ چلائیں، زوم پہ بھی سیشنز ہیں آن لائن، آپ پرائیویٹ رکھیں۔ آپ
کس کو دکھا رہے ہیں؟ کوئی ٹھیک ہے، کوئی ٹی وی ٹاک شو سمجھ میں آتا ہے، کوئی لوگ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک سمجھ میں آتا ہے. اب خواتین کی مجلس میں خواتین کتنا خیال رکھیں گی اپنے پردے اور حجاب کا؟ پڑھنے والے کو بھی دکھا رہے ہیں آپ، عوام کو بھی دکھا رہے ہیں آپ. کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کون روکے گا اس کو؟ اور وہ جو اب مطلب کس کو آدمی بات کرے؟ منقبتیں، خواتین کے نوحے، ویڈیوز، کہاں لے کے جا رہے ہیں قوم کو آپ؟ کس اندر عقدے کو ظاہر کر رہے ہیں؟ دوسری قوم مذاق اڑا رہی ہے آپ کا، اور ہم بھی سب خوشی سے دیں. گھر کی مجلس ہے، گھر کا میلاد سب کا ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ نے ریکارڈ کیا اور ڈال دیا گروپوں کے اندر، چار دیواری کو توڑ رہے ہیں. امام کو یہی غم کھا گیا تھا. خدا کے لیے دین کو نہ بیچے، نہ کرے سودا دین کا ایسا. کہاں بلائیں گے امام کو؟ ماں دیکھنی ہے نا، آئیں انقلاب کے بعد ایک ماں آئی امام خمینی کے پاس، کیا کہتی ہے؟ تصویر نکالی، امام خمینی کو دی، کہا آغا میرا یہ بیٹا تھا، جنگ میں شہید ہو گیا. امام خمینی نے کہا خدا درجات بلند فرمائے، بہترین کام کیا. دوسری تصویر نکالی، کہا آغا یہ دوسرا بیٹا، یہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا. امام خمینی نے بولا کہ خدا آپ کو صبر دے. تیسری تصویر نکالی، کہا یہ میرا تیسرا بیٹا. امام خمینی نے دیکھا، حالت تبدیل ہوئی. چوتھی تصویر نکالی، امام خمینی نے دیکھا، پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے. خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں آغا میں نے چاروں بیٹے شہید اس لیے کروائے تھے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے. آپ رو رہے ہیں. کہاں سے یہ جذبہ ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کربلا کی مائیں شب عاشورا تیار کر رہی ہے. دیکھو بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے. ہر خیمہ ہے نا، کہیں قاسم ہے، کہیں اونو محمد ہے، کہیں حضرت عباس، کہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی ماں حسرت سے دیکھتی ہوگی، کاش یہ بھی بڑا ہوتا، اسے بھی قربان کرتی. مگر ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے بڑی قربانی ہو جائے گی. یہ ہے کربلا، یہ ہے درس لے کربلا سے. عزیزان محترم، سمجھے دین کو، بچائیں عزتوں کو، چار دیواریوں میں رہنے دیں عزتوں کو. دشمن تو سازش کر رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ پروڈکشن ٹیموں کی طرف سے، وہ ویڈیو کی طرف سے، وہ کیمروں کی طرف سے، وہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، لائیو جا رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میڈیا کو سمجھیں، میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آپ کیوں اس کا شکار ہو رہے ہیں نفسانی خواہشات کا. وہاں بیویوں نے کیا پہلا حکم تھا، سلام ہو چوتھے امام پر، کہ جس کی امامت کا پہلا سوال سلام ہو جو پہنچ گئے. پہلا سوال امامت کا.
بیٹا سجاد خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ ہمیں کیا پتا امام سجاد نے کیا غم برداشت کیا کہ پورا دن جو ہے وہ جس نے اس حالت میں دیکھا ہو اس کی مغرب کے سجدے کو خدا جانتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی علی اکبر کو دیا، جس نے چچا عباس دے دیا، جس نے علی اصغر دے دیا، جس نے اپنے پاپا دے دیا، وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں آزاداران محترم، بس آپ نے بڑا گریہ کیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی خراب ہوئی، تکلیف درد، آہستہ آہستہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے، میرے رشتہ دار ایک سبیل لگاتے تھے محرم میں بھی وہاں چلا گیا تو میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نابینا ہو، تم کیسے پلاؤ گے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کسی کو میرے ساتھ کر دینا، میں پانی پلاتا رہوں گا، نوکری ہے نا ہمارا۔ کہا میں گیا، کہتا ہے بہت بڑے عالم مجلس پڑھ رہے تھے، جیسے ہی مصائب پہ آئے نا تو بی بی زینب کے مصائب شروع کیے۔ کہہ رہے مصائب سنتے پہ میری حالت منقلب ہو گئی، میں نے بی بی سے توسل کیا، وہی میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی، بی بی نے کہا جاؤ ہم آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو اس اسیری میں نہ جانے کس طرح لوگوں کی آنکھیں برداشت کر رہی تھی، اللہ جاؤ۔ کہا میں اچانک سے دیکھا، مجھے نظر آ رہا ہے مجھے لوگوں نے حملہ کیا، مجھے الگ سے لے گیا، دیکھا مجھے آنکھیں واپس آ گئی میری۔ بی بی نے آنکھیں دی، کہا کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ الکوہل تھا، آگ لگی، میرا پورا بدن جل گیا، مجھے ہاسپٹل لے گئے، پورا بدن جلا ہوا مگر میری آنکھیں سالم تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا پورا بدن جل گیا، آنکھیں کیسے بچ گئی؟ کہا ان آنکھوں کو زینب نے شفا دی تھی۔ ہاں اللہ ان آنکھوں کی حفاظت کرے، بی بی جانتی ہے ان نگاہوں کے معاملات کو، نہ جانے کس حسرت سے راستے پہ اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ دیکھتی ہو، اور بھائی اپنی نگاہوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ان دردوں کو، اس مشکلات کو جو اس راستے میں ہوئی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ایام ہی ایسے ہیں، یہ کیا اس پھوپھی کا یا اس بھتیجی کے دن ہیں، یہ دن ہی ایسے ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کے معاملات ہیں، مشکلات ہی انہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ مجھے فون آیا کہ چھوٹی سی مجلس ہے اور بی بی سکینہ کی نیاز ہے ہمارے گھر میں۔ کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ کہا تھوڑی عرصے بعد ایک بہت بڑے تاجر کا فون آیا، بہت بڑا تاجر تھا تہران کا، اس نے کہا بھی فلانی جگہ مجلس پڑھنی ہے، مجلس بڑی ہے، ہدیہ بھی بڑا ملے گا اور وہاں پہ تم مشہور بھی ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا میں نے کسی کو بولا ہے؟ کہا یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤں گا۔ کہا دوسرے دن جانا تھا، رات کو سویا خواب میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس چھوٹی مجلس کے دروازے پر امام حسین اپنی بچی کو لے کے پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی مجلس چھوٹی نہیں، کوئی نیاز چھوٹی نہیں ہے اسلام محترم۔ پہنچے ہوئے، کہا میری آنکھ کھل گئی، میں سمجھ گیا امام وہاں۔ میں نے آدھی رات فون کیا خاتون کو، میں آؤں گا کل آؤں گا، اور اس کو تاجر کو ناراض ہو گیا، میں نہیں آؤں گا، حاضری وہی ہے۔ کہا میں گیا، میں نے دیکھا تھوڑے سے وہ بتیاں چلی،
تھوڑی سی نیاز ہے. اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں حسین اپنی بچی کو خود لایا. اللہ اکبر اللہ اللہ. کل رات کو میں یہاں سے نکلا نا، جب رات کو بہت دیر تھی تو ایک دو بہن بھائی آئے بچے، مجلس میں آئے ہوئے ہوں گے وہ بچے. بچے نے بڑا عجیب سا سوال کیا میرے سے رات کو. کیا بچی نے کیا ہے بچے نے کیا؟ دونوں نے ایک سوال بڑا عجیب سا کیا. کہا کہ انتقال ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی تو بدن کو نکال کے ہجرت کرا دی جاتی ہے. کہا یہ چھوٹی بچی وہیں زندان میں کیوں رہ رہی تھی؟ کیا جواب دیں آپ اس کہ یہ بچی دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ میں قید ہوئی تھی، میں زندان میں گئی تھی اور اسی زندان میں مجھے دفنایا گیا. قیامت تک بتا دوں بابا آپ سے جدا ہوئی دوبارہ نہ آؤں گی، زندان میں رہوں گی. ہاں داداران محترم، بچی نے کیا کہا؟ بچی زندان میں کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی مسائل مجھے اور بہت کچھ پڑھنے تھے، لیکن نہ جانے بچی کس حسرت سے ان ایام میں کبھی اپنے چچا کو دیکھتی ہوگی نیزے میں، کبھی اپنے بابا کو، کبھی اپنے بھائی علی اکبر کو، اور نہ جانے کس حسرت سے اپنے بھائی سجاد کو. کہ شام کے زندان میں جب تھی نا تو پرندے جب پلٹتے تھے تو کیا کہتی تھی؟ کہا بھائی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ گھروں کو ہم کب مدینہ جائیں گے؟ ہاں داداران محترم، بس آپ نے کیا کیا؟ ایک شاعر ہے، ایک بات کہتا ہے مجھے وداع پڑھنی تھی حضرت زینب کی، نہ جانے بہرحال میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. ہاں داداران محترم کی کہ یہ وہ مصائب ہیں جو وقت کے امام نے مقدس اردبیلی کو پڑھے تھے. یہ وداع بڑی سخت ہے پڑھنا. بس ایک بیٹی کا ایک جملہ، اور میں آپ سے التماس سے تو وداع شاید اگر طاقت دے تو پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر زندگی رہے مصائب پڑھنے کی نہ پائے. بڑا آپ نے گریہ کیا، بی بی زینب آپ کو اجر دے. یہ چھوٹی بچی آپ کے لیے دعا کرے اس زندان میں جو آج بھی اسی امید پر ہے کہ میرے بابا کے زائر تو بہت ہیں، میرا زائر کب آئے گا. شاعر کہتا ہے کہ بی بی کے ساتھ بڑے ظلم ستم ہوئے، بی بی نے بڑی گفتگو کی. اس زندان میں جب سر آیا نا تو بی بی نے گفتگو کی ہے بابا کے سر سے کہ بابا آپ کہاں تھے جب ایسا ہوا ویسا ہوا. شاعر ایک جملہ کہتا ہے دل پھٹ جاتا ہے. شاعر اپنی زبان میں بی بی کو مکلم ہوتے ہوئے بابا سے گفتگو کرتا ہے. بابا اس شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے، ان کے ہاں یتیموں کی رسم بھی عجیب تھی. بھائی یتیموں کی رسم کیا ہوتی ہے؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ان کیا رسم عجیب تھی، ان کیا یتیموں کو تماچے لگے. جب پانی مانگا جاتا تھا تو سامنے گرا دیتے تھے. جب بھی پانی پیے اسی لیے تو کہا کہ یاد کرو. ہاں زیادہ رن باترم، بس جملہ سنیے گا، جب جب یاد آئے گریہ کیجئے گا، ایام بہت ہیں. شاعر بی بی کی زبان میں کہتا ہے بابا بابا اگر یہ مجھے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی. اہل بیت ہے نا، جو مانگا ہے کبھی نہیں دیا، خود دے دیتی. ہاں داداران محترم، بس بڑا مصائب کیا. بس وہ آخری لمحہ جو وقت کے امام نے باب قبلہ کھڑے ہو کر مقدس اردبیلی کو کہا نا، جب مقدس اردبیلی اربعین میں کربلا پہنچے نا تو امام زمانہ آئے، کہا مقدس اردبیلی زہرت پڑھو. زہرت پڑھی. کہا مصائب پڑھوں میں؟ کہا ہاں پڑھیں.
امام زمانہ نے مسائل پڑھا، باب قبلہ کھڑا ہو کے کیا مسائل پڑھا. ہاں عزاداران محترم، امام زمانہ کہتے ہیں اے امام حسین، نہ یہ شیخ نہ اس کے طالب علم کوئی نہیں اس لمحے کو پہچان سکتا جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے. بس چند لمحے. ہاں کیا لمحہ ہے؟ خیمے میں گفتگو ہوئی، نہ جانے کیا وصیت تھی، کرتا باز کہتے ہیں دیا گیا، سب کچھ دیا. جدا ہوئے، جدا ہو کر سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی. اللہ آخری نشانی ہے ماں کی. بہن بھائی کا پیار ہے بچپن سے. جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، جنہوں نے کوفہ میں باپ کے سر پہ زرد رومال دیکھا، جنہوں نے مدینہ میں اپنے بھائی کے کلیجے تشت میں دیکھے. جدا ہوا ہے آخری لمحے. امام نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ محلن محلن یمن زہرا. آہستہ 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 زہرا. بی بی جانتی اب گیا، اجڑ گئی کمائی زہرا کی. اور اجڑ بھی کیسے رہی ہے، کیسے اجڑی؟ گیا، بس میں اور نہیں پڑھوں گا، بس میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں. پتھر آیا، ماتھے پہ لگا، خون بدل شروع ہوا. کرتے سے خون صاف کیا، کرتا اٹھایا، تیر سینے پہ گیا. نہ جانے کتنے زخم تھے. توازن مقتل کہتا ہے کہ امام نیچے زمین پر آئے. اب جس کے پاس جو تھا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. وہ بہن تل زینبیہ سے دیکھ رہی ہے. جس کے پاس جو تھا، تلوار تھا، لکڑیاں تھیں، نیزے تھے، پتھر تھا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنی ٹانگوں سے آہنت کی. یہ ہے زہرا کی کمائی. وقت ہوا، وہ بہن کیا دیکھتی ہے کہ سمر سینے پہ بیٹھ گیا، اب کرنا چاہتا ہے. مقتل کہتا ہے نہ ہو پایا. دوسرے نے پشت سے 12 ضربتیں لگائی. ہائے، یہ دیکھ رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا؟ تبھی شاعر کہتا ہے زینب خیموں سے مقتل کا تک توڑتی رہی. ہاں، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. سمر کے ہاتھ میں سر تھا، اور جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. ایک ماں کو دشت میں دیکھا جو بے ہوش ہو گئی. ہاں، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور ان رگوں سے خون قطرے قطرے ٹپک رہا تھا. مگر جب پہنچی کسی بہن کو اس کے بھائی کا یہ غم نہ دکھا. پروردگار کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار بے گناہ اسیروں کو ان اسیروں کے صدقے میں رہائی عطا فرما. جہاں جہاں بھی دنیا میں جو اسیر ہیں
शेख ज़कज़की, जितने भी लोग फ़लस्तीन में, शाम में, यमन में, बहरीन में, उन सब को रिहाई अता फरमा। परवरदिगार हमें मकसद इमाम हुसैन की समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इस मजलिस में जो जहाँ जहाँ अपना हिस्सा डाल रहा है, अंजुमन, ट्रस्ट, वीडियो वाले, साउंड वाले, पुलिस के जवान, में देखा रात बहुत देर तक बैठे हुए होते हैं, रेंजर्स के जवान, सिक्योरिटी इदारे, जितने भी लोग बहरहाल अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनको सैयदा की बारगाह से अजर कसीर अता फरमा। आपस में मुसलमानों में मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारे की फ़ज़ा कायम फरमा। जो फ़िरका वारियत कर रहे हैं परवरदिगार, उन्हें हिदायत अता फरमा। हमारे पाकिस्तान के, इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। पाकिस्तान को इज़्ज़त और इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगार हमारी आज़ादारी को उसके असली वारिस वक्त के इमाम की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के, जो बे औलाद हैं, जिन्होंने कहा है परवरदिगार तुझे वास्ता अली असगर का, उन्हें औलाद साले अता फरमा। जो हमारे जवान बेटे बेटियां बैठे हैं परवरदिगार, तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम फरमा। जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो बरसर रोज़गार हैं रिज़्क़ में तरक्की अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं ग़ैब से कर्ज़े अता फरमा। परवरदिगार हमें हज, उम्रा और ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार इस बीमारी को, इस वबा को कि जो पूरी दुनिया में है, इसे इंसानियत से दूर फरमा। परवरदिगार दुश्मनों की साजिशों को, फितनों को नाकाम बना। हम सबको मिलकर अपने वक्त के इमाम के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।